ضیاء رامیش میرا نام ہے اور اردو کا لیکچرار ہوں۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کا معروضی حصہ میں ایک ٹاپک پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس ٹاپک کا نام ہے مطابقت کے اصول۔ یہ ٹاپک عام طور پر 3 نمبر کے MCQs پر آتا ہے اور اس ٹاپک میں آپ یہ دیکھیں کہ مطابقت کے اصول جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے۔ مطابقت کے اصول کا لغوی معنی برابر کرنا، موافق کرنا، ایک جیسا ہونا کے ہیں، اور قواعد کی روح سے جسے ہم اصطلاحی معنوں میں کہتے ہیں جملے کے اجزاء کا ایک دوسرے کے مطابق ہونا ہے۔ اب ہم جو پہلا اصول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فاعل اور فعل میں مطابقت کے اصول۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں فعل لازم کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ فعل لازم ایسا فعل جو فاعل کے مطابق آئے فعل لازم کہلاتا ہے۔ مثلا اسامہ آیا، میں نے پیا، اس نے کھایا۔ نمبر 1 اس کے اصول میں سے پہلا اصول یہ ہے، اگر فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد ہوگا۔ مثلا آمنہ آئی، آمنہ واحد ہے اور آمنہ واحد ہے اسی لیے فعل بھی واحد آ رہا ہے۔ علی گیا، علی واحد ہے اور اس میں فعل بھی واحد ہی آ رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا اصول یہ ہے، اگر فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا۔ مثلا لڑکے گئے، لڑکے جمع ہے، 2 یا 2 سے زائد ہیں تو اس لیے جمع کے مطابق گئے آئے گا، گیا نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح سے لڑکیاں آئیں، لڑکیاں بھی جمع ہیں اور اس لیے فعل بھی جمع کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تیسرا اصول دیکھیے، اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ مثلا راشد سویا، راشد مذکر ہے اسی لیے فعل بھی مذکر آیا۔ کاشف جاگا، کاشف مذکر ہے اس لیے فعل بھی مذکر آیا۔ چوتھا اس کا اصول یہ ہے کہ اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ مثلا رابیل سوئی، رابیل مؤنث ہے اس لیے سویا نہیں سوئی کا لفظ آئے گا۔ یہ بطور فاعل ہمارے پاس استعمال ہوگا کہ رابیل مؤنث ہے تو سوئی بھی بطور مؤنث استعمال ہو رہا ہے۔ آمنہ آئی، آمنہ مؤنث ہے اور یہاں آئی جو ہے فعل بھی مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا۔ نمبر 5 ہے، اگر مبتدا اسم جمع ہو تو خبر واحد ہوگی۔ مثلا فوج آ رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ فوج جو ہے وہ ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا، ایک سپاہی کو نہیں کہا جاتا، بلکہ فوج سپاہیوں کے گروپ کو، ایک گروہ کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جب مبتدا اس میں جمع ہو تو خبر واحد ہوگی۔ اس اصول کے مطابق فوج آ رہی ہے اور تبلیغی جماعت جا رہی ہے۔ اور اس میں چھٹا اصول یہ ہے کہ کتب، رسائل اور اخبارات کے نام گو جمع ہوں بطور واحد استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا تعزیرات پاکستان چھپ گئی ہے۔ تعزیرات پاکستان بنیادی طور پر ایک کتاب کا نام ہے جو سینکڑوں کی یا ہزاروں کی تعداد میں چھپتی ہے، لیکن تعزیرات پاکستان چھپ گئی ہے یعنی ہم اس کو بطور واحد استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح رسالہ ہوتا ہے، رسائل کو آپ دیکھیں کہ رسائل یہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں چھپتے ہیں لیکن اسے بطور واحد استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ادبی دنیا بند ہو چکا ہے، نوائے وقت آ گیا ہے، تو نوائے وقت ہزاروں کی تعداد میں چھپتے ہیں لیکن ہم نے اسے بطور واحد استعمال کرنا ہوتا ہے۔ 7واں نمبر 7، فعل جنس اور تعداد کے مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلا
یہ آلات اور کتابیں میری جمع پونجی ہیں. آلات دیکھیے آلات جمع میں ہے تو یہاں ہمارے پاس جمع کے مطابق استعمال ہو رہا ہے. نمبر 8 دیکھیے اگر جملے میں فاعل ایک سے زائد ہوں اور مختلف الجنس ہوں تو فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا. مثلا اس گھر میں 3 عورتیں اور ایک مرد رہتا ہے. آپ یہاں دیکھیے کہ آغاز تو 3 عورتوں سے ہو رہا ہے, یہاں عورتیں ہیں یہاں مرد ہے. یہ مختلف الجنس نام ہے لیکن ہمیں فعل آخری فاعل کے مطابق استعمال کرنا ہے جیسا کہ ایک مرد رہتا ہے. آپ فکر پر غور کیجئے, اس میں کیا ہے, اس گھر میں 3 عورتیں اور ایک مرد, کیونکہ یہ آخری فعل ہے, فاعل آخری ہے, اس فاعل آخری کے مطابق فعل جو ہے وہ واحد استعمال ہوگا. جیسا کہ ایک میز اور 2 کرسیاں ٹوٹ گئیں. یہاں کرسیاں جو ہے آخری جنس جو ہے وہ کرسیاں ہیں, کرسیاں جمع کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, اس لیے یہاں ہم جمع کا فعل استعمال کر رہے ہیں. نمبر 9 ہے اگر ایک جملے میں ایک ہی جنس کے 2 فاعل آ جائیں تو فعل واحد اور فاعل کی جنس کے مطابق مذکر یا مؤنث آئے گا. مثلا جھوٹ بولنے سے شخصیت کا نکھار اور وقار جاتا رہتا ہے, تو یہ بطور مذکر ہے کیونکہ وقار ہمارے پاس جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. جیسے دوسرے مثال میں دیکھیے, دوسرے جملے میں بزدلی اور کم ہمتی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے, تو شخصیت جو ہے یہ بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے, اس لیے مسخ کر دیتی ہے بطور فعل استعمال ہو رہا ہے اور یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے. نمبر 10 میں دیکھیے اگر جملے میں فاعل 2 ہوں, ایک مذکر اور دوسرا مؤنث ہو تو فعل جمع مذکر کے مطابق آئے گا. مثلا علم اور دیانت انسان کا وقار بڑھا دیتے ہیں. اور نمبر 11 میں دیکھیے بعض اوقات قریبی اسم مؤنث اور دوسرا مذکر ہوتا ہے, چونکہ مذکر کی شان زیادہ ہوتی ہے اس لیے مطابقت مذکر کے مطابق استعمال کی جاتی ہے. مثلا شہزاد کے بیوی بچے آ گئے. اور اس کے بعد دیکھیے نمبر 12, اصول نمبر 12 ہے. اصول نمبر 12 کے مطابق اگر فاعل کا احترام مقصود ہو تو فعل جمع کے مطابق آئے گا. مثلا آپ ضرور تشریف لائیں, یا جیسے استاد صاحب جماعت کے کمرے میں موجود ہیں. نمبر 13 فعل مضارع, فعل امر, فعل نہیں. ان 3 افعال کی صورت میں فعل کی حالت نہیں بدلتی. مثلا صبح کپڑے دھوئے, یہ فعل مضارع کی ایک مثال ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ فعل کی حالت نہیں بدل رہی. جھاڑو نہ دو یہ فعل نہیں کی علامت ہے, جبکہ اپنا سبق یاد کرو یہ فعل امر کی مثال ہے. اور 14واں اور آخری اصول یہ ہے کہ اگر جملے کے اسموں میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد جمع ہو تو خبر جمع ہوگی. مثلا ہوش و حواس جاتے رہے, اور دوسرا اس پر جملہ ہے میز اور کرسیاں گر پڑی. تو یہ آج کا لیکچر تھا. اس لیکچر میں ہم نے فاعل اور فعل کے جو اہم اصول ہیں ان پر ہم نے ڈسکس کی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اس کے دوسرے اصولوں پر بات چیت کریں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.